13ویں صدی عیسوی اسلام کے لیے کافی مشکلات لے کر آئی۔ چنگیز خان کی فوج نے پورے سلطنت اسلامیہ کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ اس وقت کی جو دو سلطنتیں تھیں اسلامی، ایک خلافت عباسیہ اور سلطنت خوارزم، ان دونوں کو اس نے تہہ و بالا کر دیا تھا۔ اس وقت کے قبائل انہوں نے ہجرت شروع کی، کچھ نے ہجرت کی ترکی کی طرف، کچھ نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ تو جو ترکی کی طرف ہجرت کرنے والے تھے ان میں ایک قبیلہ تھا کائی قبیلہ۔ کائی قبیلہ اس وقت ان خانہ بدوش قبیلوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا، اور اس قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے ساتھ ترکی کی طرف جب نکلا، ترکی کا اس وقت کا نام تھا اناتولیا، ترکی کو اناتولیا کہا جاتا تھا۔ تو جب یہ اپنے قبیلے کے ساتھ نکلا اور دریائے فرات کراس کرنے لگا، تو دریائے فرات کراس کرتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں میں ایک بیٹا ارطغرل تھا۔ ارطغرل انتہائی نڈر، بہادر، جنگجو قسم کا شخص تھا، اسلام کا شیدائی تھا۔ تو والد کی وفات یعنی سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قبیلہ تقسیم ہو گیا۔ ان کے جو 2 بڑے بھائی تھے وہ اہلت کی طرف چلے گئے، اور یہ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی دندار کے ساتھ ترکی کی سرحد کے اندر داخل ہو گیا، اناتولیا کے اندر داخل ہو گیا، جو اس وقت سلطنت خوارزم کے ماتحت تھی، اور جس کا بادشاہ تھا، جس کا فرما روا تھا سلطان علاء الدین کیقوباد۔ جب یہ سلطان علاء الدین کیقوباد کی زیر سلطنت علاقے میں داخل ہوئے، تو کچھ اندر سرحد کے اندر گئے تو دیکھا کہ آگے 2 لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک لشکر مفتوح ہو رہا ہے، اس کو شکست ہو رہی ہے، اور دوسرا لشکر فاتح ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ 400 قبائلی تھے۔ تو اس نے اپنے قبائلیوں کو کہا کہ جو شکست کھا رہے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ، اور جو فاتح بن رہے ہیں ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ تو قبائلیوں نے جو اس کے ساتھ تھے ارطغرل کے ساتھ، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو فاتح تھے وہ مفتوح بن گئے، اور جو مفتوح تھے وہ فاتح بن گئے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ جو فاتح ہو رہے تھے وہ منگول تھے، یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بازنطینی عیسائی تھے، صلیبی تھے۔ بعد کے اندر جب جنگ ختم ہو گئی تو سلطان علاء الدین کیقوباد نے انہیں بلایا اور ان کی بڑی تعریف کی، اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ عین موقع پر آ کر انہوں نے ہماری شکست کو فتح کے اندر تبدیل کر دیا۔ اور پھر ان کو ارطغرل کو ایک علاقہ جاگیر کے طور پر عطا کیا۔ وہ علاقہ تھا سوغوت کا علاقہ انہیں جاگیر کے طور پر عطا کیا۔ پھر ارطغرل کو وہ علاقہ اس لیے دیا گیا کہ وہ بازنطینی سرحد کے قریب تھا۔ بازنطینی صلیبی عیسائی جو تھے وہ ہر وقت اسلامی حکومتوں کے اوپر حملہ کرتے رہتے تھے۔ حملہ کرنے کی وجہ سے سرحدیں غیر محفوظ تھیں۔ تو ارطغرل نے وہ سرحدیں محفوظ کر دیں، اور اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر مشہور ہو گئے، اور وہاں کے جتنے بھی ترک قبائل تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ جب سلطان علاء الدین کیقوباد نے جب دیکھا کہ ارطغرل اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے قریبی علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور علاقے کے اندر مشہور ہو چکے ہیں، اور ان کی دھاک علاقے کے اندر بیٹھ چکی ہے، تو انہوں نے انہیں ایک اور منصب عطا کیا،
اور انہیں سردار اعلیٰ کا منصب عطا کیا۔ ایک تو سردار ہوتے ہیں اور سرداروں کے اوپر ایک اور سردار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سردار اعلیٰ، ان کو سردار اعلیٰ کا منصب عطا کیا۔ اس دوران ان کی کئی جنگیں ہوئیں صلیبی بازنطینیوں کے ساتھ اور منگولوں کے ساتھ، اور کئیوں کو انہوں نے شکست دی۔ یہ جتنا عرصہ زندہ رہے اسلام کا نام بلند و بالا کرتے رہے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا نام عثمان تھا۔ 1280 کے اندر، بعض روایتوں میں 81 آتا ہے، اس کے اندر ارطغرل کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد ان کے جانشین عثمان غازی بنے، اور عثمان غازی نے پھر اپنی شجاعت اور بہادری میں، جو بالکل اپنے والد کی طرح تھے، شجاعت اور بہادری میں اپنے والد کی طرح تھے، انہوں نے پھر جب سلطنت خوارزم یعنی سلجوق سلطنت ختم ہو گئی اور منگولوں نے انہیں ختم کر دیا، تو انہوں نے اپنی سلطنت بنائی اور اس سلطنت کا نام رکھا سلطنت عثمانیہ، عثمان کے نام سے سلطنت عثمانیہ۔ اور پھر وہاں سے خلافت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی، اور وہ خلافت کئی سو سال، تقریباً 800 سال تک قائم رہی، اور 1923 کے اندر انگریزوں کی سازشوں اور منافقین کی غداریوں کے سبب وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو گئی۔